ڈاکٹر سائمہ ارم سے جو گورنمنٹ کالج سے وابستہ ہیں، اردو کے شعبے کی وہاں صدر ہیں، اور تحقیق اور تدریس اور جو مقالہ نگاری میں ان کا خاص رتبہ ہے۔ ڈاکٹر سائمہ پلیز آئیے۔ 5 سے 7 منٹ کا کہا گیا ہے، 7 اور 5 کتنا ہوگا؟ 5، 7 اور 12 ملا کے جو وقت ملے گا اس میں ہم اپنی بات کہہ دیں گے، اور شکریہ ادا کرنے سے بھی منع کیا گیا، لیکن شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں اجازت دوں گی افتخار عارف صاحب سے کہ وہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جو کہنا چاہتی ہوں میں کہہ دوں۔ شہرت بخاری پہ بات یہاں ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ان کی کلیات کے اشاعت کا بندوبست ہوا۔ فرخندہ صاحبہ پہ بھی ظاہر ہے کہ بیچ میں ضرور بات آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ شہرت کا ذکر ہو اور فرخندہ کا ذکر نہ ہو۔ اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ شہرت بخاری ایسی شخصیت ہیں جن کو کسی ایک خانے میں نہیں رکھا جا سکتا، اور بالکل الگ الگ جیسے متضاد حیثیتیں ہیں ان کی بالکل۔ یعنی ایک طرف اگر وہ کربلا اور نجف کی بھی بہت بات کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ ترقی پسندوں کے بھی سربراہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ رومانس کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ سیاست میں بھی بہت سرگرم طور پر حصہ لیتے رہے ہیں۔ اور وہ نسل جو یہاں سامنے بیٹھی ہے، جو اب ظاہر ہے کہ ان گفتگوؤں کے ذریعے سے اور ان کے ذریعے سے، جیسے عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا اسد ندیم سعید صاحب بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے سے جنہوں نے شہرت بخاری کے ساتھ وقت بتایا ہے، یا جیسے پہلی صف میں کچھ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے شہرت بخاری صاحب کے ساتھ وقت بتایا ہے، ان لوگوں کی گفتگوؤں سے جو کچھ اور ان کے کلام سے جو کچھ سیکھیں گے، وہ نہیں اندازہ کر سکتے کہ شہرت بخاری جس زمانے میں لکھ رہے تھے وہ زمانہ کیسا تھا۔ اس کا اندازہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو یا تو بہت گہرے طور پر ان کو پڑھیں یا جنہوں نے اس وقت کو بیتا ہو۔ جس قسم کی سختیاں اس زمانے میں اظہار رائے پہ جس قسم کی پابندیاں تھیں، اور اطلاعات کی بھی رسائی جہاں تک ممکن نہیں ہوتی تھی، اور جس قسم کی تکلیفیں صعوبتیں شہرت بخاری کی نسل نے دیکھی ہیں، ہم تو بس ان کا گمان ہی کر سکتے ہیں، ہم تو یعنی ہم اس کا پوری طرح سے ادراک بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ آج کی نسل تو بالکل نہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں ان کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ مجھے یہ کتاب دی گئی تھی غبار ضیاء، جس کو میں نے غبار ضیاء بھی پڑھا تھا، تو اس پہ مجھے کچھ بات کرنی ہے، لیکن زیادہ بات میں نہیں کروں گی، کچھ شہرت بخاری پہ عمومی اور کچھ اس کتاب کی گفتگو آپ کی اجازت سے۔ تو شہرت بخاری کا غبار ضیاء۔ کہتے ہیں کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، 300 برس سے زائد عرصہ بیت چکا، اردو غزل نے کئی نشیب و فراز دیکھے، کبھی اس کے تنگی دامہ کا شکوہ ہوا تو کبھی اس کی تحریرات کی فکر نے زور پکڑا، لیکن ہر دور میں اردو غزل کو کچھ ایسے نابغہ روزگار اذہان میسر آتے رہے کہ جن کی بدولت غزل کے امکانات کو وسعت نصیب ہوتی رہی۔ شہرت بخاری ایسے ہی شاعروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 60 اور 70 کی دہائی میں اپنے فن کے اور اس کے بعد بھی اپنے فن کے ذریعے اردو شاعری بالخصوص غزل کو نئی رفتوں سے روشناس کرایا۔ جدید طرز احساس اور قوت متخیلہ سے بھرپور سید محمد انور بخاری المعروف شہرت بخاری 1925 کو لاہور میں پیدا ہوئے، اردو اور فارسی زبان و ادب میں ڈگری حاصل کی اور ایسی استعداد پیدا کی کہ ان دونوں زبانوں میں ان کا قلم یکساں رواں ہوا۔ کچھ عرصہ مجلس زبان دفتری میں بھی کام کیا، بعد ازاں درس و تدریس سے وابستہ ہوئے، جیسا ابھی ذکر ہوا کہ احسان دانش سے رہنمائی بھی لیتے رہے، لکھنے پڑھنے کو اپنا اڑنا بچھونا بنایا، اور جلد ہی پاکستان کے اردو کے ادبی حلقوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شہرت بخاری نے جس دور میں اردو شاعری کا علم تھاما تھا وہ ایک نہایت مشکل دور تھا۔ بڑے بڑے نامی گرامی شاعروں کی ایک کہکشاں تھی جس میں کسی نوارد کی آب و تاب کے ماند پڑنے کا ہمہ وقت اندیشہ رہتا تھا۔ ادھر سیاسی فضا بھی کچھ ایسی سازگار نہ تھی، حکومتی افق پر ایک دیو کا سایہ تھا جو جلد پاک ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ ہجرت اور نقل مکانی کا سانحہ بھی ابھی تازہ تھا، امیدوں کے گھاؤ بھرنے کی سعی ہو رہی تھی۔ اس عجیب و غریب دور میں بہت سے شاعر ایسے تھے جنہوں نے سیاست کی بساط لپیٹ دی، یا اگر نہیں لپیٹی تو کم از کم عملی سیاست یا عملی سیاسی وابستگیوں کے اظہار سے کنارہ کشی اختیار کی، لیکن شہرت بخاری ان میں سے نہیں تھے۔
شہرت بخاری نے اپنے سیاسی اور سماجی تبصرے کو، اور یہ تبصرہ ان کا گفتگوؤں میں بھی ہوتا تھا، بحث و مباحثے میں بھی ہوتا تھا، پارٹی ہاؤس کی میزوں پہ بھی ہوتا تھا، ذاتی جو نجی محفلوں میں بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی کے مکالمے سے بڑھ کے عملی صورت بھی اختیار کرتا تھا، اور زیادہ ان کے جو پولیٹیکل کامنٹ ہے وہ ہمیں ان کی شاعری میں بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کبھی اس تبصرے کو سیلف سینسرشپ کا شکار نہیں ہونے دیا۔ میں نے شہرت بخاری صاحب مجھے کہنا چاہیے کہ اعزاز حاصل ہے کہ جیسے کہ ہم ظاہر ہے کہ ان کے ہم اور اس نسل میں سے تھے کہ ان کو دیکھنے کو ملاقات کہہ کے خوش ہوتے تھے کہ آج ہماری شہرت بخاری سے ملاقات ہوگی، اصل میں تو ہم صرف دیکھ رہے ہوتے تھے ان کو۔ تو مجھے یاد پڑتا تھا، میرے جب بھی کیا سید صاحب ظاہر ان کے تو بہت رفاقت تھے۔ ہم یہ شعر دیکھیے کہ جانے کس آسیب کا سایہ چمن کو کھا گیا، جانے کس آسیب کا سایہ چمن کو کھا گیا، آشیاں قائم ہیں اہل آشیاں کوئی نہیں۔ برک صاحب، اب میں درخواست کروں گا ہماری بہت ہی محترم اور بڑے پیمانے کی، اعلیٰ پیمانے کی شاعرہ حمیدہ شاہین صاحبہ سے کہ وہ آ کے اپنے خیالات ہم سے شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر کی اجازت سے 5-6 منٹ۔ آج محترم شہرت بخاری صاحب کے بارے میں مجموعی گفتگو کا دن ہے۔ ان کی شخصیت اور فن کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جا رہی ہے، گویا کہ ایک بھرپور ملاقات کا دن ہے۔ اس کلیات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے مرتب کرنے میں بہت محنت کی گئی ہے۔ صرف ان کے شعری مجموعے ہی یکجا نہیں کیے گئے، بلکہ باقیات و فردیات کی شمولیت نے اس کلیات کو وقی بنا دیا ہے اور ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ابھی عظمت صاحبہ نے ایک بات کی تھی کہ شہرت صاحب کے بارے میں لکھی گئی تحریریں کم سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر سائمہ ارم صاحبہ نے کہا کہ وہ ان سال گورنمنٹ کالج سے PhD کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کو ملاتے ہوئے میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے کہ اگر شہرت صاحب کے بارے میں لکھے ہوئے تمام مضامین کو یکجا کر کے شائع کر دیا جائے تو تحقیق کرنے والوں کے لیے آسانی کا راستہ کھل سکتا ہے، اور اس طرح شہرت صاحب کی شہرت دوام کو کوئی دھچکا پہنچنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ لمحہ موجود میں جینا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آنکھ بند ہوتے ہی 90% لوگوں کے ادبی اثاثے ردی کے بھاؤ بکتے ہوئے فٹ پاتھوں پر آ جاتے ہیں۔ ایسے میں اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہم جناب شہرت بخاری کا دن بھی منا رہے ہیں، ان کی کلیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کے فن اور شخصیت پر بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ غالباً شہرت صاحب کے فن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک پہلو ان کی حلال کی کمائی ہے جسے قدرت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ جناب شہرت بخاری اس روایت کے شاعر ہیں جس میں جذبہ عشق اپنی پوری مرکزیت اور پھیلاؤ کے ساتھ جوہر حیات کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ یہ پورے شعور کے ساتھ بنایا ہوا تعلق ہے جس کا خالص فن شہرت صاحب کے کلام میں شعاؤں کی صورت پھیلا ہوا ہے۔ انہیں اپنے قبیلے کی پوری پہچان ہے۔ وہ اپنی نسبت کا جا بجا اعلان بھی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خیال ہے کہ وہ اپنے قبیلے کی روایات کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور یہ خیال ایسا غلط بھی نہیں ہے۔ ذرا اشعار دیکھیے کہ قیس و فرحات پر نہیں موقوف، عشق کی آن بان ہوں میں بھی، میں علامت ہوں دل کے ماروں کی،
आशिकी का निशान हूँ मैं भी, मुझको एक फर्द क्यों समझते हो, इश्क का खानदान हूँ मैं भी। फरमाते हैं कि कभी कभी तो ये एहसास होता है शोहरत, कभी कभी तो ये एहसास होता है शोहरत, रहा न दर्द कोई एक दर्द जां के सिवा। ये दर्द जां ही तिर्याक की तलाश बन जाता है, जिंदगी को एक बेपाया तहर्रुक अता करता है, जो शोहरत साहब की जिंदगी में भी था, उनके किरदार में भी था और उनकी शायरी में भी था। और इसी को शोहरत साहब ने इश्क की आन बान करार दिया है। बकौल इकबाल, इश्क चौगां बाज मैदान अमल, बल्कि इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि इश्क रा नामुमकिन मुमकिन است, कि हमारा नामुमकिन इश्क के लिए मुमकिन हो जाता है। कि शायद वो उन तब्दीली से वाबस्ता उम्मीदों से थोड़ा बहुत ला ताल्लुक़ हो रहे थे। ये कैफियत उम्र और हालात की परवान चढ़ाई हुई भी हो सकती है और किसी तवील तजर्बे की देन भी हो सकती है, जिसमें शायर ने तब्दीली को कभी असल शक्ल में देखा ही नहीं, लिहाजा वो इस तमन्ना की हकीकत को जान गए और कहा कि खसो खाशाक के अंबार लगे हैं हर सू, क्या तमाशा हो अगर एक शरर आ जाए, जूं कि तू सूरत अहवाल रहेगी शोहरत, इस अंधेरे में अगर शम्मे सहर आ जाए। एक और शेर देखिए कि आओ सोग मनाएं रोएं और रुलाएं, सूरज की उम्मीद नहीं है घर को आग लगाएं। अब ये एक ऐसे शख्स की पुकार है जो एक तवील उम्मीद के बाद ना उम्मीदी में कदम रख रहा है और उसके अंदर ये तड़प है कि ये उम्मीद बर क्यों नहीं आती। कहते हैं कि ना अपनों का ना गैरों का है एहसान, कि दामन ही नहीं है क्या तलब हो। मुसाफिर शब का हूँ और सोचता हूँ सहर पैदा कहाँ हो और कब हो। ये और इस नौइयत के दीगर अशार काफ़ी तादाद में इस कुलियात में मौजूद हैं। और एक और दो मज़ीद अशार देखिए कि मंजिल से मगर भटक गया हूँ, या रब मैं बहुत ही थक गया हूँ, खुद मुझको खबर नहीं है शोहरत क्या कुछ गज़ल में बक गया। इसमें शक नहीं है कि हुस्न व मलाल के रंग उनकी तख्लीकात में हुस्न और कशिश पैदा कर रहे थे, लेकिन इस कुलियात में ये रंगों से आगे की बात लगती है। ऐसे अशार से कभी कभी तो यूँ लगता है कि उन्होंने इंसानी रवैयों के तगय्युर की तारीफ रकम की है। इससे कारी को कैथारसिस का एहसास भी होता है और दर्द मुश्तरक का भी, क्योंकि हम सभी वो तमाशाई हैं जो तमाशे से बाहर नहीं हैं। रात का ख्वाब हमें एक शाही बग्घी में बिठाता है और सुबह हमें बच्चा जमूरा के कालिब में ढाल देती है। बहुत शुक्रिया।